حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مال مل گیا، عزت مل گئی ہے، اچھی جاب مل گئی ہے، معاشرے میں اس کو ایک وقار مل گیا ہے اور میں جلتا رہتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز جو اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے، یہ خاندان کا وڈیرا بن گیا، یہ وڈیرا نہ رہے اور میں وڈیرا بن جاؤں، اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اللہ نے اس کو دیا مقام، یہ اللہ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو شہرت دی اور میں جلن محسوس کرتا ہوں اللہ کے فیصلے پر۔ پھر اپنا اللہ کے بارے میں بھی سوچے کہ اب اللہ کے فیصلوں میں کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا کیا محسوس کرتا ہوں؟ مجھے یہ چیز ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، میرے نبی جب حسد کر رہا ہو اس کی حسد سے اللہ سے پناہ مانگیے کہ صرف وہ خود ہی نہیں سوئے گا، تمہیں بھی سونے نہیں دے گا، تمہیں بھی پریشان کرے گا، تمہاری عزت کے پیچھے دوڑے گا۔ کہا عبداللہ میں تو اپنے سینے کو رات کو صاف کر کے سوتا ہوں، آج سوموار ہے، آج جمعرات ہے، کبھی سوچا کہ سوموار ہے آج اللہ کے عمل پیش ہونے ہیں، سوچ لوں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ بغض تو نہیں ہے، معافی نہیں ملے گی، جنت کے دروازے کھلے ہیں پر میرے لیے نہیں کھلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے فیصلہ سنایا، ہذہ التی بالغت بک، اے میرے بھائی تیرا یہی عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، تمہیں جنتی بنا دیا، وہ تیرا یہی مقام و مرتبہ تمہیں اس وجہ سے ملا ہے کہ تو سینہ صاف کر کے سوتا ہے۔ جب تیرا سینہ صاف ہوگا، دل بیمار نہیں ہوگا، تو پھر عبادت کی لذت بھی محسوس کرے گا، نماز میں بھی سکون اور ہر کام پہ سکون محسوس کرے گا۔ کیا فرمایا؟ ہذہ التی بالغت بک وہی التی، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا اور یہی وہ چیز ہے جس تک ہم پہنچ نہیں پائے، یہ مرتبہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ حسد سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، لازمی جز ہے کہ جب آپ کسی پر جس سے آپ خوش ہیں، جس کو آپ عظیم سمجھتے ہیں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کہا کسی بندے کے بدترین ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگلے مسلمان کو حقیر جاننا شروع کر دو۔ آپ اس کو حسد اس وقت کریں گے جب آپ اس کو حقیر سمجھیں گے، جس کو آپ عظیم سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ دعائیں دیتے ہیں، اس کے لیے آپ اچھے کلمات بولتے ہیں۔ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میرے سینے میں کینہ بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، مسلمان کو حقیر جان رہا ہوں، اور جب حقیر جان رہا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، فرمایا اگر تم میں یہ بیماری آ گئی تو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والے، مسلمانوں کو حقیر جاننے والے، ان پر حسد کینہ بغض اور اپنے آپ کو سمجھنے والے، قیامت کا دن ہوگا انسانوں جیسی شکلیں ہوں گی، فی صور الرجال، شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی، کان ناک انسانوں جیسے ہوں گے، پر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے؟ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، چھوٹی چوٹیاں، باریک سی چوٹیوں کو کہتے ہیں ذر، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو چھوٹا بناتے 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 چوٹیوں جیسا بنا دیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب یہ دیا کہ اس کی شکل انسان جیسی ہے، پر اللہ نے اس کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ چوٹی بنا دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کیا نازل کریں گے؟ یغشاہم الذل من کل مکان، دوسرے لوگوں کو ذلیل کرنے والے قیامت کے دن، وَيَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
ہر طرف سے ذلتیں ہی ذلتیں ان پر چھائی ہوں گی، ہر طرف سے ذلتوں نے ان کو گھیرا ہوگا۔ اگر آپ انکساری کرتے ہیں، حسد نکال دیتے ہیں، یہ بیماری دل سے ختم کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، دل پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو ذلیل کرنے کے بارے میں سوچا تو پھر قیامت کا دن ہوگا، دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ہر طرف سے ذلتیں چھائی ہوئی ہیں۔ وَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسْ۔ تیسرا اللہ ان کو عذاب یہ دیں گے کہ قیامت والے دن اللہ ان کو دھکیل دھکیل کر، یساقون کا معنی ہوتا ہے کسی بندے کو جیسے کوئی انسان جانوروں کو ہانک کے کس طرف لے جاتا ہے، ان کو ہانکا جائے گا، ان کو چلایا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی اس جیل میں، اس قید خانے میں جس کا نام بولس ہے۔ بولس نامی جیل اللہ نے ان متکبرون کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے بارے میں ان کو حقیر جان کے کینہ و بغض رکھنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم بنائی ہے، اور قید خانہ بولس ہے۔ وَيُسْقَوْنَ مِن طِينَةِ الْخَوَالِ۔ اگلا عذاب کیا ہے کہ جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون، کچا خون جہاں جمع ہو رہا ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ یہ چائے کی ایک پیالی پر بک کر مسلمانوں کو گالیاں دینے والا، حقیر جاننے والا، وہ بھی سمجھتا ہے یہ خبریں لاتا ہے، اس کو آپ نے کھانا اچھا کھلا دیا، مشروبات پلا دیے، کا مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے کھا کھا کے جو تم دنیا میں یہ چیزیں کرتے تھے، آج اللہ نے عذاب کیا دیا۔ جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون اور پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ کون ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے دلوں کو اس بیماری میں مبتلا رکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم عبادات میں لذت محسوس کریں تو پھر ہمیں اپنے اس دل کو بیماری سے بچانا ہے۔ دل صاف ہوگا تو ہر چیز کا لطف آئے گا۔ دل پہ ڈاٹ دھبے لگے ہوئے ہیں اور یہ بیماریاں موجود ہیں، تو کہا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو زبان سے کھانے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح دل بیمار ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ و بغض کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو پھر یہ دل جیسے زبان ذائقہ کھو بیٹھتی ہے کھانے پینے کا، دل بھی ایمان کی اور عبادات کی حلاوت مٹھاس کھو بیٹھتا ہے۔ سو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں لذتیں ملیں تو پھر ان بیماریوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ سلامت الصدر، سلامت القلب، دل کو سالم رکھنا، صحیح رکھنا، تندرست رکھنا، یہ آپ کی لذت اور حلاوت کی دلیل ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور حقیقی لذت جو مومن کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ وہ لذت ہمیں، وہ حلاوت اور مٹھاس ہمیں عطا کرے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔